کھولے گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، رمضان المبارک کی سعادتیں اتنی بڑی ہیں، برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غافل کا غافل ہی رہا، اس بیچارے کا موبائل رمضان میں بھی بند نہیں ہوا، لا یعنی بے مقصد بے معنی چیزیں، لغویات اور عبث چیزوں میں اس نے رمضان بھی گزار دیا، تو سعادتیں تو برس رہی تھیں، سورج تو نور کا چمک رہا تھا، روشنی تو پھیل گئی، سعادت افروز گھڑیاں تو آ چکی تھیں، پر اس نے اپنی آنکھ کو ہی نہیں کھولا، غافل کا غافل رہا، تو اسے کچھ میسر آ سکتا، کچھ غفلت دور کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے، لوگ گلیاں سجانی شروع کرتے ہیں، 1 یا 2 دن پہلے کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو لوگ گھر کا آنگن، صحن، چھت اور سامنے والی دیوار سجانا شروع کرتے ہیں 2-3 دن پہلے، اس سے زیادہ نہیں۔ بڑی خاص بھی کوئی محفل ہو تو 1-8 دن پہلے لائٹنگ لوگ کرتے ہیں کہ پتہ چلے یہاں ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جائے گا اور یہاں حضور کے تذکار کیے جائیں گے۔ 2-4 دن پہلے اگر کہیں لائٹنگ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی کمال ہی بات ہے کہ اتنے دن پہلے یہاں اتنی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی انفرادی کام ہے، اس پر نظر جاتی ہے۔ آپ ذرا رمضان کی شان تو دیکھیں، حضور فرماتے ہیں سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کے لیے، سارا سال جنت سجا دی جاتی، اس کو تیار کیا جاتا ہے رمضان کی سعادت افروز گھڑیوں کے لیے، ان مقدس ایام کے لیے جو لے کر رمضان سایہ فگن ہوتا ہے، اس کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے، اور رمضان آتا ہے تو کریم کے کریمانہ فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کریمانہ فیصلے، ایک کریمانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دو اور جنت کے سارے ہی دروازے کھول دو، اس کو راستہ کیا گیا ہے۔ پھر روزے بڑی غنیمت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی سعادت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان سے 1 دن پہلے خطبہ دیا تھا باقاعدہ، اور ہمیں حضور نے رمضان کی عظمتوں سے آگاہ کیا تھا۔ رمضان المبارک سعادت افروز گھڑیاں ہوتی ہیں، اس کا لمحہ لمحہ برکت ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ساتھ خدا کا انعام لے کے آتی ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی بخشش، مغفرت، اللہ کی عطا، اللہ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ہوتی، ایسے جیسے چاروں جانب خدا کی رحمت کا می برس رہا ہوتا ہے۔ بس جن کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہوں گی اور جن کے دامن کھلے ہوئے ہوں گے وہ اپنے دامن رحمت الہی سے بھرپور کر لیں گے۔ لیکن سادی سی بات ہے بھائی، جو آدمی سویا رہے، غافل رہے، اٹھ کے اپنے کمرے کا دروازہ ہی نہ کھولے تو سورج جتنا مرضی چمک رہا ہو اسے کوئی فائدہ حاصل ہوتا نہیں، اسے کوئی روشنی نصیب ہوتی نہیں، کیونکہ وہ تو اٹھا ہی نہیں، جاگا ہی نہیں، بیدار ہی نہیں ہوا۔ صبح کی آب و ہوا بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی صحت افزا ہوتی، لیکن اگر کوئی لوگ غافل ہی رہے اس میں اور صبح اٹھے ہی نہ، سیر کرے ہی نہ، فجر کو نکلے ہی نہ، اس کی غفلت اس پر طاری رہے، تو جتنا مرضی صبح کا سویرا ہو، جتنی مرضی راحتیں اور رحمتیں ہوں، اسے اس سے نفع حاصل ہوتا کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھ لے یا 4 رکعتیں نماز پڑھ لے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اچھا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، یعنی 2 نفل ادا کرے یا 4 کر لے، اور پھر وہ خلوص کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ یہ میں نے سنا ہے حضور سے، یہ میں نے خود سنا۔ مرض وصال میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا، نماز تراویح کا، رات کے قیام کا موقع میسر آتا ہے۔ ایک تو عشاء کے بعد موقع ملا تراویح پڑھنے کے، ایک یہ کہ ہم کو سحری میں اٹھنا ہے، اور تہجد کی وہ خاص فضیلتیں جو عام دنوں میں کئی دفعہ مشکل ہوتی ہیں، وہ اٹھنا تو ہے، اگر تھوڑا سا 10 منٹ پہلے اٹھا جائے، وضو کیا جائے، اچھے طریقے سے کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں، پھر سحری کے معاملات میں مشغول ہوا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو۔ اگرچہ یہ لازم کرنا یہ استحبابی حکم ہے،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرض قرار نہیں دیا، لیکن حضور شوق دلاتے ہیں۔ فرمایا رات کا قیام، رات کا قیام، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ فرمایا رات کا قیام۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ رات کا قیام تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یہ رات کا قیام تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور یہ تمہیں گناہوں سے روک لے گا، گویا رب کریم تمہیں معافی عطا فرمائے گا، یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام، یہ گناہوں سے روکنے والا ہے رات کا قیام۔ تو نماز کی طرف خاص توجہ کریں۔ اسی طرح کا معاملہ تھوڑا سا ہمیں ذوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ اپنے معاملات جو عبادت کے تعلق سے ان کو مضبوط کرے، موبائل بند کیے جائیں، ایک کونا تلاش کیا جائے، کوشش کی جائے تنہائی کرے انسان اپنے مالک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کی روشنی میں انسان اکیلا بیٹھے اپنے مالک کے حضور اور خوب اس کی بارگاہ میں نفل پڑھے، تلاوت کرے، استغفار پڑھے، پھر دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنوں کے لیے بھی مانگے، سب کے لیے اللہ کے حضور سے وہ خیر طلب کرے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجمع الزوائد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر نماز کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں انفرادی انداز دیکھتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضور جب نماز کے لیے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روٹین میں چلنے کا انداز کریمانہ تھا، اس سے ہٹ کر حضور مختصر قدم اٹھاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں اس خوبصورت ادا پر توجہ کرتا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، زید تم جانتے ہو میں مختصر قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ حضور دلوں کا حال جانتے ہیں نا۔ تو فرمانے لگے تمہیں خبر ہے میں اختصار کے ساتھ قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے، بتا دیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جب تک انسان نماز کی طلب میں رہتا ہے نا، وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ وہ جب نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے۔ تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں، ذرا آہستہ چلتا ہوں، تاکہ جتنا وقت طلب نماز میں ہو وہ نماز ہی میں گزرے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر بھی اس سے ملاقات ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نا نماز کے لیے جانے کا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا لمبا ہو جائے، اس میں ذرا وقت ملے تاکہ مالک کے ساتھ میں جڑا رہوں، میرا تعلق مضبوط رہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خاص دلچسپی ہے نماز کے ساتھ، نفل کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، بہقی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو پڑھ، تو جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب تیرے اتنے درجے بلند کرتا جائے گا۔ تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ذوق۔ رمضان شریف کے اندر گھروں کے اندر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ہم دیکھتے تھے جب دیہاتوں میں ہوتے تھے تو گھر کے اندر بڑا ذوق ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تیرا کون سا سپارہ ہے، تو کہتا تھا میں کیوں بتاؤں، تو بتا تیرا کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شوق ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا، اس سے قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کہ اب تو پڑھنا، تو وہ جتنی آیات پڑھے گا رب اس کے اتنے درجے بلند کرے گا۔ تو رمضان شریف کے اندر خاص ذوق قرآن مجید کی تلاوت کا۔ پھر اسی طرح کا معاملہ استغفار کے ساتھ، نفل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، اور پھر استغفار کثرت سے پڑھا جائے، استغفار کثرت سے پڑھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا محبوب وظیفہ استغفار پڑھنا، اللہ کے حضور توجہ کرنا، توبہ کرنا۔ حضور تو معصوم ہے،
नबी पाक तो मासूम अनिल खता, हुजूर से तो माज़अल्लाह कोई गुनाह सरजद होता ही नहीं। और अंबिया के बारे में जो कोई ऐसे नजरियात रखे वो गुमराह है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाया लोगो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करो, बख्शिश तलब करो। हुजूर फरमाते मैं दिन में 100 मरतबा अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। हुजूर तो मासूम है। ये तौबा किस लिए है? ये तालीम उम्मत के लिए, ये हमें समझाने के लिए, ये हमारी तवज्जो दिलाने के लिए, ये बताने के लिए है कि ये इस्तिगफार दर्जात को बुलंद करता है। अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कसरत के साथ इस्तिगफार की जाए, अपने रब से माफी मांगी जाए। हम इंसान हैं, कुछ गलतियां ना चाहते हुए भी हो जाती, बहुत कोशिश के बावजूद कुछ चीजों पर कंट्रोल नहीं रख पाते, हमसे सरजद हो जाती। रमजान की सातों में, सुबहों में, शामों में, सहरी में, इफ्तार में, तरावी में, तहज्जुद में अगर अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार की जाए, अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार की जाए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये हदीस इतनी ज्यादा इंसान को खुशी देती है और रब की रहमत को बंदे के इतना करीब कर देती, इतना अल्लाह के करीब कर देती है कि इंसान झूम उठता है। कभी इस हदीस के जुमलों पर गौर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह रब की रहमत हमारे सामने बयान करते हैं, और जब हुजूर अपनी जुबान नूर से बयान करते हैं फिर तो यूं लगता है कि रूह की गहराइयों तक बात चली गई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान ने रब करीम की बारगाह में ये कहा था कि ऐ मालिक, मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इन लोगों के जिस्मों में रूह रहेगी मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। जब अल्लाह ने उसे कहा ना कि तू निकल जा, तू मरदूद है, तो उसने कहा मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इनके जिस्मों में रूह बाकी है मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम, मदीने वाले प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम ने फरमाया, सुनो इब्लीस, अगर तू ये कसम उठाता है कि तू जब तक इनके जिस्मों में रूह है इन्हें गुमराह करता रहेगा, तो फिर मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं इन्हें माफ करता रहूंगा, मैं भी इन्हें माफ करता रहूंगा, ये जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे, जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया और तूने भी तो दिल आजुर्दा हमारा न किया, हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, पर मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया। तो कसरत के साथ इस्तिगफार रमजान में किया जाए, अल्लाह के हुजूर माफियां मांगी जाएं, और मैं तो कहता हूं अपने लिए भी मांगी जाएं, दूसरों के लिए भी मांगी जाएं। इस्तिगफार से वो मान जाता है। और फिर सबसे ज्यादा इस चीज पर तवज्जो देने की जरूरत है, वो है इबादत का मगज, यानी दुआ। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि हमारे डॉक्टर हमें ये कहते हैं कि तुम्हारे दिलों में कुछ दुख हैं वो कह दो तो तुम्हारी बीमारियां हल्की हो जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया अल्लाह ताला के बंदा सबसे ज्यादा करीब पता कब होता है? पहले तो जरा इन लफ्जों का हुस्न मुलाहिजा करें कि बंदा और रब के करीब, बंदा और अपने मालिक के करीब। वो बंदा कितनी शान वाला है, उसका मुकद्दर आज कितने उरूज पे है जो अपने रब के करीब हो गया। हुजूर फरमाने लगे, गुलामों सुनो, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। लिहाजा फरमाया सजदों में कसरत से दुआ किया करो, गोया उससे मांग लिया करो सजदों में, अब तुम्हारा कुर्ब है। अब तुम जब कशकोले तलब दराज करोगे तो वह तुम्हें अता करेगा। जब तुमने अपना सर सजदों में रखा हो तो फिर अपनी आरजुएं ले आओ सारी, अब रब तुम्हारे कशकोल भरेगा, तुम्हें खैरात मिलेगी, तुम्हारी तलब से बढ़कर तुम्हें अता किया जाएगा। तो इबादत के साथ जब आपका ताल्लुक होता है तो आप कुर्ब इलाही में होते हैं, अल्लाह के करीब चले जाते हैं। शर्त यह है कि थोड़ी देर भूल जाएं मोबाइल को, थोड़ी देर छोड़ दें दुनियादारी के ख्यालात, थोड़ी देर वो एक दिन छोड़ के सारा कुछ भी तो जाना है ना अल्लाह के हुजूर। तो आज भी अगर कुछ कुछ वक्त के लिए तर्क किया जाए, इस्लाम में रहबानियत नहीं, लेकिन हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, हुजूर एतिकाफ करते थे, गारे हिरा में वक्त गुजारा नबी पाक अलैहिस्सलाम। कुछ वक्त तो ऐसा हो जो इंसान अपने रब के साथ गुजारे, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को वो मजबूत करे। देखिए हजरत सैयदना यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु मारूफ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, ये हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए तशरीफ ले गए।
فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ شدید علیل تھے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے صاحب الرائے آدمی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ سخت بیمار تھے اور اسی بیماری میں ان کا وصال ہوا۔ میں ان سے ملنے گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھتیجے، حضرت عبداللہ ابن سلام کے بیٹے ہیں نا، یوسف بن عبداللہ، تو وہ چونکہ ان کا دوستانہ تھا، کہنے لگے بھتیجے تم اس شہر میں کس طرح آئے؟ تو جناب یوسف بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ کا میرے والد کے ساتھ جو تعلق تھا، جو دوستانہ تھا، اس تعلق نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کی تیمارداری کروں۔ تو فرماتے میں تو تیمارداری کرنے گیا تھا، ان کا حال پوچھنا تھا، لیکن یہ لوگ جو حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے جذبات رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو اللہ کی جانب متوجہ کرنے کا جو جذبہ رکھتے تھے، ایک شخص تیمارداری کرنے گیا ہے تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھتیجے میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے، یعنی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کہ اس بیماری میں ہوں کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے وہ تیمارداری کرنے آئے، اور یہ ان کو نماز کی طرف، عبادت کی طرف مائل کر رہے ہیں، دل کے بوجھ